السلام علیکم دوستو. آج ہم اس ٹاپک پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر ایک کیس میں دو اوفینسز ہوں، ایف آئی آر تو ایک ہے، اوفینسز دو آ جاتے ہیں. اب اس میں ایک کمپاؤنڈیبل آ جاتا ہے، ایک نان کمپاؤنڈیبل آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ کسی نے ڈکیٹی کی، ڈکیٹی کے بعد ڈکیٹی کرتے ہوئے پھر مرڈر بھی ہو گیا، تو وہ 396 پی پی سی اور 302 پھر وہ بھی ساتھ لگ جائے گا، کیونکہ وہ بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے قتل ہو گیا، بندہ مر گیا. تو اب ان دو صورتوں میں اب دیکھیں 302 پی پی سی جو ہے وہ کمپاؤنڈیبل اوفینس ہے، اور جو ہے 396 جو ہے وہ نان کمپاؤنڈیبل اوفینس ہے. کیونکہ جو اگر ہم دیکھتے ہیں 345 سی آر پی سی 345 سی آر پی سی کو، تو اس میں واضح طور پہ ایک شیڈول جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے کہ کون سے اوفینسز کمپاؤنڈیبل ہیں اور کون سے اوفینسز جو ہے وہ ناٹ کمپاؤنڈیبل ہیں. اور جو کمپاؤنڈیبل اوفینسز ہیں پھر وہ بھی دیا گیا ہے کہ اس میں کون جو ہے اس میں کمپاؤنڈ دے سکتا ہے، کمپرومائز دے سکتا ہے. اب ایسی صورت میں کہ جب دو اوفینسز تو یعنی ایک تو نان کمپاؤنڈیبل ہو اور ایک کمپاؤنڈیبل ہو، پھر ایک ہی ایف آئی آر ہو، تو ایسی صورت میں کیا ہمارے پاس ریمیڈی اویلیبل ہوگی؟ تو یہ 2006 2006 پی ایل ڈی اور 53 پیج ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. انہوں نے اس کو بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے کہ اگر ایسی صورتحال آ جاتی ہے، یعنی کہ اوفینسز 2 جو ہے نا وہ اس میں ہوتے ہیں، پھر ایک اوفینس تو کمپاؤنڈیبل ہے اور ایک ناٹ کمپاؤنڈیبل ہے. کیونکہ دیکھیں اسلام بھی ہمیں جو کمپاؤنڈیبل اوفینسز ہیں اس میں ہمیں کہتا ہے کہ یہ قرآن کی سورہ بقرہ میں آیات 178 اور 179 اس میں دیا گیا ہے کہ اگر قتل کے بعد وہ معاف کر دیتے ہیں تو یہ احسن ہے، اور معافی کے بعد جو ہے نا ظاہر ہے کوئی کیس نہیں چلے گا. لیکن یہاں صورتحال اب ڈیفرنس ہو گئی، اس لیے کہ جب 396 لگ گیا تو وہ تو نان کمپاؤنڈیبل ہے. پھر اسلام میں بھی نان کمپاؤنڈیبل اوفینسز کو آف جو یعنی درگزر کی بات ہے وہ اس میں بھی نہیں دی گئی کہ نان کمپاؤنڈیبل اوفینسز ہیں. اور جو کمپاؤنڈیبل اوفینسز ہیں اس میں صلح کی ترغیب دی گئی ہے، اور بدل صلح بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی کچھ پیسے لے کر معافی دی جا سکتی ہے. لیکن وہ کمپاؤنڈیبل اب 302 جو ہے نا وہ کمپاؤنڈیبل اوفینس ہے پی پی سی کا، اور 396 پی پی سی جو ہے وہ ناٹ کمپاؤنڈیبل اوفینس ہے. تو پھر ایسی صورت میں ایک یہی کیس ہوا ہے، اور پھر ایسی صورت میں ٹرائل کورٹ نے اس کو سزا دے دی 396 میں، اور وہ بھی ڈیتھ پنشمنٹ دے دی. اور 412 412 پی پی سی ساتھ لگا ہوا تھا. 412 پی پی سی یہ ہوتا ہے کہ بھی اس میں یعنی ڈکیٹی کے آرٹیکلز اس سے ریکور ہو گئے تو وہ 412 پی پی سی ہوتا ہے. تو اب 396 جو ہے نا پی پی سی ڈکیٹی ہے، ڈکیٹی میں اگر مرڈر ہو گیا تو یہ 396 بھی لگایا جاتا ہے، اس کے بعد وہ مرڈر ہو گیا 302 میں. تو اب یہ ہے کہ کمپاؤنڈیبل ہے، لیکن ایسے اوفینسز جس میں اب نان کمپاؤنڈیبل ہیں تو پھر یہ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ اس میں صلح نہیں ہو سکتی، لہذا اس کی سزا جو ہے نا وہ برقرار رہے گی. اچھا، اس میں اب یہ بھی دیا گیا ہے کہ بھی اگر اس میں 309 اور 310 اور 338 ای پی پی سی کے جو ہے نا یعنی وہ بینیفٹ بھی اس کو ملنے چاہیے، اس لیے کہ وہ جو مقتول کے ورثاء ہیں، لیگل رائٹس ہیں، انہوں نے کمپرومائز دے دیا. تو پھر بھی سپریم کورٹ نے ایسی کوئی اس میں پروویژن نہیں لکھی. یہ اس کے اسلام میں واضح طور پہ دیا گیا ہے کہ بھی
بھلے جو ہے نا اس میں 302 میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن 396 پی پی سی ڈکیٹی کا جو ہے اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، لہذا اس کی کوئی پروویژن جو ہے نا وہ موجود نہیں ہے لا میں کہ ہم ان کو کمپرومائز کا بینیفٹ ان کو دے سکیں۔ 345 جو ہے نا وہ 396 پی پی سی میں ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اب یہ کہ بھی اس کی یہاں یعنی ٹرائل کورٹ سے چلتے ہوئے سپریم کورٹ تک یہ بات گئی، لیکن یہ بات ریجیکٹ کر دی گئی کہ نان کمپاؤنڈیبل اوفینسز میں وہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، صلح نہیں ہو سکتی، بدلے صلح نہیں دیا جا سکتا۔ 302 میں ہے لیکن وہ کمپاؤنڈیبل ہے اور اس کو قانون کے اندر ناٹ کمپاؤنڈیبل قرار دیا گیا۔ 2006 پی ایل ڈی پیج 53 سپریم کورٹ کا یہ ڈیسیژن ہے، اب اس کو نوٹ کر لیں، کام آئے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ بات چینل اچھا لگے تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ فردر آپ کو نوٹیفیکیشن بھی آتے رہیں۔ ہماری تو بھرپور کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ سے کے پاس ہر موضوع پہ جو ہے نا ہر ٹاپک پہ کیس لا بھی دیے جائیں تاکہ اتھینٹک ہو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔